بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا Then we heard his prayer and removed that adversity from which he suffered, and we gave him his household that he had lost, and the like thereof along with them, a mercy from our store, and a remembrance for the worshippers. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنتی حلہ نازل فرما دیا، جسے پہن کر آپ ایک سو ہو کر بیٹھ گئے. جب آپ کی بیوی آئیں اور آپ کو نہ پہچان سکی تو آپ سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار و بے کس و بے بس تھے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوئے؟ کہیں انہیں بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں؟ تب آپ نے فرمایا نہیں، وہ بیمار ایوب میں ہی ہوں. بیوی صاحبہ کہنے لگی اے شخص، تو دکھیا عورت سے ہنسی کر رہا ہے اور مجھے بے وقوف بنا رہا ہے. ایوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے شفا دے دی، اور یہ رنگ و روپ بھی. آپ کا مال آپ کو واپس دیا گیا، آپ کی اولاد وہی آپ کو واپس ملی، اور ان کے ساتھ ہی ویسی ہی اور بھی. وحی میں یہ خوشخبری بھی آپ کو سنا دی گئی تھی اور فرمایا گیا کہ قربانی کرو اور استغفار کرو، تمہارے گھر والوں نے تمہارے بارے میں میری نافرمانی کر لی تھی. مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عافیت عطا فرمائی، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں، جنہیں لے کر آپ نے اپنے کپڑے میں جمع کرنی شروع کر دی. تو آواز دی گئی کہ اے ایوب، کیا تم اب تک آسودہ نہیں ہوئے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پروردگار، آپ کی رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایوب کو ان کے اہل عطا فرمائے. ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں وہی لوگ واپس کیے گئے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا پھر انہیں ہی لوٹا دیا. آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا. یہ قول اگر آیت سے سمجھا گیا ہے تو یہ بھی دور دراز کا امر ہے، اور اگر اہل کتاب سے لیا گیا تو وہ تصدیق تکذیب کے قابل چیز نہیں. ابن عساکر نے ان کا نام اپنی تاریخ میں لیا بتلایا ہے. یہ میشا ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کی بیٹی ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ لیا یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں، جو ثنیہ کی زمین میں آپ کے ساتھ تھیں. مروی ہے کہ آپ سے فرمایا گیا کہ تمہارے اہل سب جنت میں ہیں، آپ کہیے تو میں ان سب کو یہاں دنیا میں لا دوں، اور کہیں تو وہیں رہنے دوں اور دنیا میں ان کا عوض دوں. آپ نے دوسری بات پسند فرمائی، بس آخرت کا اجر اور دنیا کا بدلہ دونوں آپ کو ملا. یہ سب کچھ ہماری رحمت کا ظہور تھا اور ہمارے سچے عابدوں کے لیے نصیحت و عبرت تھی. آپ اہل بلا کے پیشوا تھے. یہ تمام اس لیے ہوئیں کہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ اپنے لیے آپ کی ذات میں عبرت دیکھیں، بے صبری سے ناشکری نہ کرنے لگیں، اور لوگ انہیں اللہ کے برے بندے نہ سمجھیں. ایوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ ثابت قدمی کا نمونہ تھے. اللہ کے مقدرات پر، اس کے امتحان پر انسان کو صبر و سہار کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی پوشیدہ حکمتوں کا ظہور اپنی قدرت سے وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے ہیں.